الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد ملک وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ آزادی کی نعمت کی قدر وہ قومیں جانتی ہیں جو مدتوں سے آزادی کے حصول میں لگی ہوئی ہیں اور دور دور تک انہیں اپنی منزل کے نشان نظر بھی نہیں آتے۔ آزادی کی قدر ایک غلام ملک میں رہنے والا ایسے ہی جانتا ہے جیسے میں اور آپ الحمدللہ بینا ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بینائی کی قدر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ایک نابینا آدمی بینائی کی قدر و قیمت جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو قوت سماعت کی قدر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک بہرا آدمی قوت سماعت کی قدر اور قیمت جانتا ہے۔ میں اور آپ بھوک کی تکلیف کو محسوس اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک بھوکا آدمی بھوک کو سمجھ سکتا ہے، بھوک کو بیان کر سکتا ہے اور بھوک کی قدر و قیمت جان سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزاد خطہ، آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا۔
اس کی قدر و قیمت یا ہمارے آباء و اجداد جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے نقشے میں اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس آزادی کے حصول کے لیے اپنے پیاروں سے جدا ہوئے، یا وہ جانتے ہیں جنہوں نے اپنی حویلیاں، اپنے محلات قربان کیے اور ایک مہاجر کی طرح صرف کپڑوں کے ایک ایسے جوڑے میں جو کئی مہینوں کے چلنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی، ایک جنون تھا۔ اس جذبے، لگن اور جنون کا نام پاکستان تھا۔ میرے دوستو، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بات محسوس کی کہ ہندو اور مسلمان صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے کے باوجود نہ ان کی تہذیب آپس میں ملتی ہے، نہ ان کی ثقافت آپس میں ملتی ہے، نہ ان کا مذہب آپس میں ملتا ہے، نہ ان کے رسم و رواج آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں اتنا فرق ہے کہ دنیا کا عرصہ ختم ہو سکتا ہے لیکن ہندو اور مسلمان کبھی بھی کسی بھی طور پہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارا مذہب ایک نہیں ہو سکتا، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، نظریہ ایک نہیں ہو سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ اکٹھے رہ کے الجھنے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے آزاد ملک کا قیام کیا جائے، جہاں پہ ہندو اپنے مذہب کے مطابق رہیں اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق رہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو قومی نظریے کی بنیاد بھی مذہبی نظریے پہ ہے کہ ہمارا مذہب ایک نہیں ہو سکتا، ہماری تہذیب ثقافت ایک نہیں ہو سکتی، ہمیں الگ ملک چاہیے۔ ہندو اپنے ملک میں رہیں، اپنے مذہب پہ عمل کریں، مسلمان اپنے ملک میں رہیں، اپنے مذہب پہ عمل کریں۔ یہاں پہ کسی بھی جگہ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں ہمیں نوکری نہیں ملتی، یہاں ہمیں کاروبار کے مواقع نہیں ہیں، یہاں ہمیں ترقی نہیں دی جاتی۔ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے حصول کے لیے یہ نعرہ نہیں لگایا گیا، اور یہ نعرہ لگا، مسلمان اس تحریک میں جڑتے گئے۔ مسلمانوں کے سامنے دو منزلیں تھیں، ایک انگریزوں کو نکالنا اور دوسرا ہندوؤں کے جبڑوں سے پاکستان کو کھینچ کے نکالنا۔ اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ انگریز نکل جائے، اس کے بعد ہم اکثریت میں ہیں، 100 سال انگریزوں کی آشیرواد میں رہتے ہوئے ہمارے پاس تعلیم بھی ہے، ثقافت بھی ہے، صنعت بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، عہدے، ملازمت، منصب، سب کچھ ہے۔ اگر انگریز نکل جائیں اور اس ملک کو تقسیم نہ کریں تو ہم اس 1000 سال کی حکومت کا مسلمانوں سے بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہم پہ اقلیت ہو کے اکثریت پہ حکومت کی۔ مسلمانوں کے سامنے دو منزلیں تھیں، ہندوؤں کے سامنے صرف ایک منزل تھی۔ ہندو کی منزل مسلمانوں کی منزل سے ہو کے جاتی تھی، مسلمانوں کی محنت اور کوشش ہندوؤں کے حق میں تھی، لیکن ہندوؤں کی محنت اور کوشش صرف اپنی ذات کے لیے تھی۔ مسلمان کم ہونے کے باوجود ہر میدان میں آگے رہے۔ آج بھی دہلی میں شہدائے تحریک آزادی کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد 95 سے 96 ہزار ہے، اور ان 96 ہزار میں سے 62 ہزار مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں یہ باقی ساری قوموں کے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے پاکستان اور ہندوستان کو آزادی دلوائی۔ 62 ہزار مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بچتے ہیں جو 36 ہزار ہیں یا 37 ہزار ہیں، ان میں ہندو بھی ہے جو سب سے بڑی قوم ہے، ان میں سکھ بھی ہے جو ایک بہت بڑی قوم ہے، ان میں عیسائی بھی ہے، ان میں پارسی بھی ہے، ان میں مجوسی بھی ہے۔ یہ سارے مذاہب مل کے 37 ہزار قربانیاں دیتے ہیں، اور مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود 61 ہزار قربانیاں صرف اور صرف انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے دیتے ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ
ایک جدوجہد شروع ہوئی، مسلمان پہلے بٹے رہے، لیکن اچانک تحریک آزادی کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی، منزل کا تعین ہوا، مسلمان قریب ہوتے گئے، قیادتیں مخلص تھیں، علماء کرام کا ساتھ تھا، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی، ایک ولولہ تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنی مال کی پرواہ نہیں تھی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی، اپنی آبرو کی پرواہ نہیں تھی۔ مسلمان تحریک آزادی کے جلسوں میں شریک ہوتے گئے، پاکستان کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ دراصل یہ قرارداد لاہور تھی، لیکن ہندوؤں نے کہا نہیں، یہ قرارداد پاکستان ہے۔ بسا اوقات اللہ پاک سچ دشمن کے منہ سے اگلواتے ہیں اور پھر اس سچ کا چرچا چار دانگے عالم میں ہو جاتا ہے۔ مسلمان تو اسے قرارداد لاہور کہتے تھے، ہندو نے خود ہی کہنا شروع کر دیا یہ قرارداد لاہور نہیں ہے بلکہ یہ قرارداد پاکستان ہے۔ اللہ کی شان، اس قرارداد کو رب نے قرارداد پاکستان ہی سے مشہور کر دیا۔ اور پھر جب مسلمان قرارداد پاکستان کے بعد تحریک آزادی کے جلسے اور جلوس کرنے لگے، قائد اعظم علامہ اقبال کی قیادت میں متحد ہوئے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا جعفر تھانیسری، یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اچانک ایک دن جلسہ ہو رہا تھا، پروفیسر اصغر سودائی ہر جلسے میں پاکستان کے حق میں ایک نظم لکھ کے لاتے تھے۔ آج تو عجیب ہی ہو گیا، پروفیسر اصغر سودائی ایک نظم لے کے آئے، اس نظم کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم جب جلسے میں پڑھی گئی، منزل کا تعین ہو گیا، جو دور تھا وہ بھی قریب ہو گیا، جسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ بھی سمجھ گیا، جو پاکستان کا معنی نہیں جانتا تھا وہ بھی جاننے لگ گیا، جو اختلاف رکھتا تھا وہ بھی متفق ہو گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، یہ اصغر سودائی کہتے تھے اور باقی سارے کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ گونجتا گیا، تحریک کے اندر جان پڑ گئی۔ پروفیسر اصغر سودائی سے کسی نے پوچھا، پروفیسر صاحب یہ الہامی نظم آپ نے کہاں سے لکھی، آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ کہنے لگے میں جہاں سے گزرتا لوگ مجھ سے پوچھتے کہ پاکستان تم بنا رہے ہو، بھلا بتاؤ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ پاکستان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ میں رات کو سویا، اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اصغر سودائی یہ جواب کیوں دیتے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایسا الہامی نعرہ تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس ایک نعرے پہ جمع کر دیا۔ پھر کوئی کالا نہیں تھا، گورا نہیں تھا، بنگالی نہیں تھا، پنجابی نہیں تھا، بلوچ نہیں تھا، افغان نہیں تھا، پٹھان نہیں تھا، سب ایک چیز پہ جمع تھے اور اس چیز کا نام تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کو اللہ رب العزت نے بہت زیرک دماغ دیا تھا، بہت سمجھنے والے، بہت قدر کرنے والے، اپریشیٹ کرنے والے لیڈر تھے۔ قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں کہا اس نظم کے بعد کہ میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ تحریک آزادی پاکستان کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے 25% حصہ اصغر سودائی کے حصے میں جاتا ہے۔ 25% کام وہ اصغر سودائی نے کیا، باقی 25% ہم نے کیا۔ کچھ اختلافات تھے، علماء کی ایک جماعت پاکستان کے حق میں نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے جیسے آج ہو رہا ہے کہ مسلمان بٹ جائیں گے، آدھے ادھر آدھے ادھر، ادھر والے تو ملک لے لیں گے، ادھر والوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے، ہندو ظلم کریں گے۔ آج وہ ظلم ہو رہا ہے، بڑی عید آتی ہے وہ جانور قربان نہیں کر سکتے، مسلمان بچیوں سے ہندو شادی کر لیتا ہے،
لیکن کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. بابری مسجد کو توڑ دیا گیا, ہزاروں مساجد کو مسمار کر دیا گیا. مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے آج بھی ہندوستان کی اسمبلی کے اندر نمائندگی نہیں ہے. ان کے لیڈروں کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ایک ذاکر نائک, ایک عالم دین ہندوستان میں اٹھا, اسے دہشت گرد قرار دے کے اس پہ پابندیاں لگائی گئی, اس پہ اتنے مقدمے قائم کیے گئے. اس کی 7 نسلیں بھی ان مقدموں کا سامنا کریں. نسلیں ختم ہو جائیں گی, مقدمے ختم نہیں ہوں گے. یہ اختلاف اپنی جگہ, لیکن مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے, شانہ بشانہ تھے. کسی نے پوچھا محمد علی جناح صاحب, علماء آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ پاکستان کیسے بنائیں گے؟ قائد اعظم قدر بھی جانتے تھے, قیمت بھی جانتے تھے, وزن بھی جانتے تھے. کہنے لگے تمہیں کیا پتا, میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہے, اگر اس کے علم کو برے صغیر کے تمام علماء کے مقابلے میں تولا جائے, ترازو کے ایک پلڑے میں برے صغیر کے تمام علماء کا علم ہو, دوسرے پلڑے میں اس عالم کا علم ہو جو میرے ساتھ ہے, میرے والے عالم کا علم ان سب سے زیادہ ہے. پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلستان سے پڑھ کے آئے تھے, اس وقت کی تصویروں میں پینٹ شرٹ ٹائی اور سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تحریک آزادی کے راہبر تو یہی ہے, لیڈر تو یہی ہے, کمان تو ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے, ہم کہیں آپ کو ہٹا دے, کسی مذہبی نمائندے کو آگے کھڑا کیا جائے, کیونکہ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ بن رہا ہے. قیادت بھی مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. نہیں, میں ایک ایسا کام کروں گا, اتفاق بھی ہوگا, پاکستان بھی بنے گا, وطن عزیز بھی قائم ہوگا, صفیں بھی برقرار رہیں گی. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں ان پہ ہی محنت کروں گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے خط و کتابت شروع کی. اللہ کی شان دیکھے, قائد اعظم کے سر پہ وہ ٹوپی پہنا دی جو اس دور میں علماء پہنا کرتے تھے. یہ کیپ جسے جناح کیپ کہا جاتا ہے, آپ اس دور کے علماء کے سر پہ دیکھیں, یہی کیپ ہے یا ترکی ٹوپی ہے یا یہ والی کیپ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا, جناح صاحب آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کی شکل و شباہت اور آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے جو ہر طبقہ فکر کو قبول ہو. قائد اعظم نے نہ صرف سر پہ جناح کیپ پہنی بلکہ بدن پہ شیروانی بھی پہن لی. پینٹ شرٹ غائب ہو گئی اور اللہ کی شان وہی ان کی شناخت بنی, وہی ان کی پہچان بنی. آج آپ کے نوٹ پہ جو تصویر ہے وہ قائد اعظم کی وہی جناح کیپ والی تصویر ہے. آج آپ کے لیڈر کی جو شناخت ہے, جو صدر بنتا ہے, جو وزیر اعظم بنتا ہے, اسے قائد اعظم والی شیروانی پہننی پڑتی ہے. اور یہ شیروانی پہنانے والا برے صغیر کا وہ عالم دین ہے کہ جسے اللہ نے اتنا علم دیا تھا, اتنا علم دیا تھا. میں یہ بات کیے بنا آگے جا نہیں سکتا کہ جب سعودی عرب کے اندر ایک تحریک چلی کہ قبر کو مزار کے اندر بنانا جائز نہیں ہے, قبر کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے, قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, قبر کے اوپر قبہ اور مزار نہیں بننا چاہیے. اس تحریک کے پیش نظر جنت البقیع میں بنے ہوئے بہت سارے مزارات گرا دیے گئے, جنت المعلا میں بنے ہوئے بہت سارے مزارات گرا دیے گئے. اللہ کی شان بات روزہ رسول تک آ گئی کہ بھائی اگر جائز نہیں ہے تو حضور کا روزہ مبارک بھی تو ایک گنبد کے نیچے ہے, حضور کا روزہ مبارک بھی تو ایک کمرے کے اندر ہے, حضرات شیخین ابو بکر و عمر کا روزہ مبارک وہ بھی تو ایک کمرے کے اندر ہے. اگر وہ گراتے ہو اسے بھی گراؤ, اگر انہیں چھوڑنا ہے اسے بھی چھوڑو, اسے چھوڑنا ہے انہیں بھی چھوڑو. عرب کے علماء چکرا گئے, ایک وفد دارالعلوم دیوبند میں آیا, 3 دن تک بحث چلتی رہی, علماء اپنی رائے دیتے رہے, بات کسی نقطے پہ نہ پہنچ سکی.
तीसरे दिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज रात मेरे जहन में ये बात डाल दी है और मैं पूरे शरह सदर के साथ कहता हूं कि रोज़ा रसूल का गुंबद और कमरे के अंदर होना जायज है और बाकी किसी कब्र पे गुंबद और कमरा बनाना दुरुस्त नहीं है। पूछा गया वो क्यों? कहने लगे वो इसलिए कि कब्र पे बनाना जायज नहीं है, बाकी सब की कब्रें पहले बनी, ऊपर कमरे बाद में बने। मेरे नबी तो दफन ही अम्मा आयशा के हुजरे में हुए। मेरे नबी के लिए कमरा रब ने पहले तजवीज कर दिया था, कमरा पहले था। हुजूर ने खुद कहा कि हम नबियों की जमात है, हम विरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, हम नबियों की जमात है, हम जहां पे दुनिया से जाते हैं वही दफन होते हैं। अल्लाह के रसूल ने खुद बता दिया, इसलिए हुजूर के रोजे की तरफ किसी को देखने की इजाजत नहीं है। फिर अरब के उलमा भी झूम रहे थे, अजम के उलमा भी झूम रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा कि कुरान उतरा अरब में, इसे पढ़ा मिस्रियों ने और समझा हिंदुस्तान के उलमा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान किसी एक तबके की मेहनत नहीं है, पाकिस्तान किसी एक तबके की कोशिश नहीं है, बल्कि मैंने कहा ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह ने जब पाकिस्तान बना, उलमा की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को, मौलाना जफर अहमद उस्मानी को, इन दोनों को बुलवाया, एक को कराची में, दूसरे को ढाका में, और कायदे आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे पहला परचम अगर लहराया जाएगा, उसकी नकाब कुशाई की जाएगी, उसे बुलंद किया जाएगा। ये उन लोगों की खिदमत का एतराफ होगा जो एक मेरे दाएं बाजू थे, एक मेरा बायां बाजू था। मेरे दाएं बाजू का नाम शबीर अहमद उस्मानी है, वो कराची में परचम लहराएगा, और मेरे बाएं बाजू का नाम जफर अहमद उस्मानी है, वो ढाका में पाकिस्तान का परचम लहराएगा। ये था नजरिया, इस नजरिए की बुनियाद पे हमारा मुल्क आजाद हुआ। मेरे भाइयों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको पाकिस्तान दिया है, मैं और आप पाकिस्तानी हैं। मुझे और आपको अगर किसी चीज पे फख्र है, वो इस लफ्ज पे फख्र है जिसे पाकिस्तान नहीं पाकिस्तानी कहा जाता है, कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। पाकिस्तान की निस्बत मेरे लिए इतनी ही अहम है जितनी तितली के लिए पर अहम होते हैं, मेरे लिए इतनी ही अहम है जितनी परिंदे के लिए उड़ान अहम होती है, मेरे लिए इतनी ही अहम है जितनी फूल के लिए खुशबू अहम होती है, इतनी ही अहम है जितनी मेरे और आपके लिए छत अहम होती है। मुझे फख्र है मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको फख्र है हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार भी करते हैं, हम पाकिस्तान से इश्क भी करते हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। और याद रखिए, इश्क का सिला कभी नहीं हुआ करता, आशिक कभी माशूक से सिला नहीं मांगता, मोहब्बत का बदला नहीं हुआ करता, और प्यार नाम है देने और दिलाने का। प्यार में कुछ दिया जाता है तब जाके कुछ लिया जाता है। आज मैं दावेदार तो हूं इस बात का कि मैं पाकिस्तान से इश्क भी करता हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार भी करता हूं, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता हूं। अगर इश्क है तो फिर मुझे पाकिस्तान से सिला नहीं मांगना चाहिए। अगर मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का एवज नहीं हुआ करता, और अगर प्यार है तो प्यार तो नाम ही देने का भी है, दिलाने का भी है, लेने का भी है, देने का भी है। मैं पाकिस्तान को चूस रहा हूं, मैं पाकिस्तान को लूट रहा हूं, लेकिन मैं अपने वतन को क्या दे रहा हूं सवाए इसके कि मेरे पास एक जुमला है कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ओ खुदा का वास्ता, सारे पुर्जे गाड़ी के कहने लग जाए, गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी कभी नहीं चलती, पुर्जों को खुद अपना आप रगड़वाना पड़ता है, इंजन घिसता है, गियर घिसता है, तब गाड़ी चलती है। इंजन कहे मैं ना घिसूं, गाड़ी चलती रहे, गियर कहे मैं ना इस्तेमाल हूं, गाड़ी चलती रहे, स्टीयरिंग कहे मुझे न मोड़ा जाए, गाड़ी चलती रहे, वो गाड़ी न चलेगी न मंजिल मकसूद पे पहुंचेगी। इस वतन के पुर्जे आप हैं, इस वतन का पुर्जा मैं हूं, इस वतन के चलाने वाले हम सब हैं। जब हमने ही कह दिया यहाँ कुछ ठीक नहीं हो सकता तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हमने कह दिया कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, इस
کا مطلب ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بدترین ملک ہے جہاں پہ ہر غلط کام ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر ہم سمجھتے ہیں لوگ ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک نہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں قانون اچھا ہو جائے میں عمل نہ کروں، رشوت ختم ہو جائے میں رشوت دیتا رہوں، سب ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، غلطی تو یہاں پہ ہے نا کہ جب ایک آدمی ملک کی گندگی پہ بات کرتا ہے، یہاں کچرا ہے، یہاں نالے صاف نہیں ہے، یہاں گٹر بند ہے، اسی پہ بحث کرتے کرتے وہ اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے، جتنی مونگ پھلی کھائی ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے، پانی پیا ہے خالی بوتل شیشے سے باہر ڈال دیتا ہے، ہاں پان کھا رہا ہے اس کی پیٹھ سڑک پہ پھینک دیتا ہے، سگریٹ پی رہا ہے بغیر بجھائے اچھال دیتا ہے، پیچھے جا کے کسی کو جلا دے، کسی کے کپڑے جلا دے، کسی کی گاڑی کو جلا دے، یہ سب کام کرتے ہوئے وہ بحث کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ملک کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی گندگی ڈالنے والے سارے ہو، صفائی کرنے والا کوئی نہ ہو، پھر صفائی نہیں ہو سکتی۔ یہ آزادی کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن پاکستان صرف میرے گھر کی چار دیواری کا نام نہیں ہے، میری گلی کا نام پاکستان ہے، میرے محلے کا نام پاکستان ہے، میرے صوبے کا نام پاکستان ہے، اور میری ان ساری سرحدوں کا نام پاکستان ہے۔ یہ سارے کا سارا میرا گھر ہے۔ آج ہماری محبت تو ہے اپنے گھر سے ہے، اس ملک سے نہیں ہے، ہماری محبت تو ہے اپنی مفادات سے ہے، اس سرزمین سے نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے حصے کا کوڑا اٹھائے، یہ ملک صاف ہو جائے گا۔ ہاں، ایک آدمی ٹریفک سگنل توڑتے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہا ہوتا ہے اس ملک میں رشوت بڑی عام ہے، یہاں نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اشارہ توڑا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، آگے کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالا، اتنی بڑی غلطی کر کے وہ ٹریفک سگنل کے پار کھڑے سپاہی سے جب رشوت کی ڈیل کرتا ہے اسے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ دوسروں کے بارے میں کہتا ہے یہاں رشوت ہے، لیکن خود رشوت دے کے وہ اپنی جان نکال کے چلا جاتا ہے۔ ہاں، ہم اس ملک میں ڈسپلن اور نظم و ضبط کی بات اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب ٹریفک کی لگی ہوئی لائنوں میں ہم اپنی گاڑی ٹیڑھی کر دیتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، اور پیچھے 100 گاڑیاں ہمارے انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ محترم آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم اس وقت بدعنوانی اور کرپشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب ریڑھی پہ کھڑا ایک فروٹ بیچنے والا گاہک کی آنکھ کو دیکھتا ہے کہ ذرا سی اس کی نظر ادھر ہو جائے اور میں اپنے گندے فروٹ اس کے تھیلے میں ڈال دوں، پھر اس نے کب آنا ہے، اس نے کب کوئی سے بات کرنی ہے، اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک کا حکمران چور ہے۔ ہم اس وقت کرپشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب سارے لوگ لائن میں لگے ہیں اور میں پچھلا دروازہ کھلوا کے اپنی فائل کے اندر پیسے رکھ کے اندر دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، اور میں بحث کر رہا ہوتا ہوں کہ یہاں میرٹ پامال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں دیا ہے، اس ملک کی قدر کرے۔ جاؤ جا کے کشمیر میں بسنے والے لوگوں سے پوچھ لو، وہ 1947 سے تڑپ رہے، جب پاکستان نہیں تھا کشمیر تب بھی تھا، جب پاکستان کا نام نہیں تھا کشمیر تب بھی ایک الگ ریاست تھی، وہ اس وقت سے چیخ رہے ہیں لیکن آزادی کی منزل نظر نہیں آتی۔ فلسطین میں چلے جاؤ، اسرائیل 6000 مربع کلومیٹر تھا، فلسطین 28,000 مربع کلومیٹر تھا، آج فلسطین 6000 ہے اور اسرائیل 28,000 ہے۔ ان کو اپنے ملک میں جانے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، ہر طرف اسرائیل ہے، اندر ایک لکیر فلسطینیوں کی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین اگر کسی ملک میں ہے وہ فلسطینی ہے۔ جاؤ جا کے آزادی کی قیمت ان سے پوچھ لو۔ برما، رنگون،
म्यांमार, वहां जाके पूछ लो कि वो लोग कश्तियों में भर भर के अपने बच्चों को समंदर की लहरों की नजर क्यों करते हैं? आजाद फिजा में सांस लेने के लिए उन्हें पता है आगे से भी गोली आ सकती है, पीछे से भी गोली आ सकती है, लेकिन उन्हें यह भी पता है इस गोली से ज्यादा यहाँ पे रहने में अजियत है। वो आजाद फिजाओं में सांस लेने के लिए निकल पड़ते हैं, फिर पूरे के पूरे घर नहीं पहुंचते। ऐसे ही मेरे आबाओ इजदाद ने कुर्बानियां दी है। कानवाए चला हिंदुस्तान से, उस कानवाए में एक नौजवान है, वो कहता है कि हम काफी सारे लोग थे, रास्ते में जो मिला उसे साथ शामिल किया, औरतें शामिल हुई, बच्चे शामिल हुए, बूढ़े शामिल हुए। एक जगह हम पहुंचे, देखा एक औरत पड़ी हुई है जिसके दोनों हाथ भी कटे हुए हैं, दोनों पांव भी कटे हुए हैं। मेरे वालिद साहब आगे बढ़े, देखा वो जान पहचान वाले खानदान से थी, उन्होंने उठाने की कोशिश की, गाड़ी तो थी नहीं, सब पैदल थे, कैसे उठाते, हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं। उस औरत से उसे पानी पिलाया, उसने कहा जाओ जाओ, मेरी फिक्र न करो, अगर मेरी कुर्बानी लग गई है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, पाकिस्तान तो बन गया है। कहते हम जब आगे चले, हमने नहर को अबूर किया, रोने की आवाज आ रही थी, सिसकियों की आवाज आ रही थी। हम आगे बढ़े, एक और खातून खून में लथपथ पड़ी हुई थी, हमने उसे पानी पिलाया, मरहम पट्टी की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब कोई फायदा ना हुआ, उस औरत ने कहा जाओ मेरे भाइयों जाओ, इस पाकिस्तान के लिए मेरा वालिद चला गया, इस पाकिस्तान के लिए मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ज़िबा हो गई, इस पाकिस्तान के लिए मेरे 7 कड़ियर जवान भाई एक एक करके कुर्बान हो गए, इस पाकिस्तान के लिए मेरा चचा चला गया, इस पाकिस्तान के लिए मेरे चचा के 4 जवान बेटे चले गए, और इस पाकिस्तान के लिए मैं जब निकली मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने टोका उठाया, मैंने 2 सिखों को जख्मी किया, उन्होंने गुस्से में आके मेरा ये हाल किया हुआ है। मैं तो पाकिस्तान में नहीं जा सकती, मेरे भाइयों जाओ जाओ, पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। कहते जब हम मजीद आगे चले, हमने क्या देखा, एक और खातून पड़ी हुई है, हमने जब उसे उठाने की कोशिश की, उसकी हालत भी उठने वाली नहीं थी। हम जब उसके पास गए, उसकी हालत भी यही थी, उसकी हालत भी कोई और नहीं थी। उसने कहा मेरी जान तो जा रही है, ये मेरे पास कुछ जेवर हैं जो हिंदू और सिखों से बच गए हैं, ये खुदा के लिए ले जाना और जाके कायदे-ए-आज़म की झोली में डाल देना, और उससे कहना कि पाकिस्तान में मेरा हिस्सा भी डाल दो। ये वतन ऐसे नहीं बना। हमने समझ लिया कि इस वतन की आजादी का जश्न ये है, हम रात को दिन को गाने बजाएं, अपने रब को नाराज करें कि अल्लाह तूने 27 तारीख को हमें ये मुल्क क्यों दे दिया, रमजानुल मुबारक की 27 को ये तोहफा क्यों दे दिया। हम समझते हैं कि ये मुल्क इसलिए बना है कि नौजवान मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के सारी रात रोडों पे शोर मचाते रहे, अपने हम वतनों को अजियत देते रहे कि हम आजाद हैं, फायरिंग होती रहे, हम आजाद हैं, ट्रैफिक रोक के डांस किया जाए, हम आजाद हैं, मोटरसाइकिलों से गिर के हड्डियां तोड़वा के अस्पताल के बेड पे नौजवान पड़ा हुआ है, बाहर उसके बूढ़े माँ बाप खड़े हैं। क्या आजादी ये है? दोस्तों आजादी ये नहीं है। आजादी ये है कि इंसान इंसानों की गुलामी से निकल के रहमान की गुलामी में आ जाए। आजादी ये है कि अल्लाह तूने अपने दुश्मनों से हमें आजाद किया है, अल्लाह अपने गुलामों में हमें शामिल कर दिए, अल्लाह तूने हमारी इज्जतों को महफूज किया है, अल्लाह हमें बचाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयों, जो कुछ हिंदुस्तान में हिंदू नहीं करते थे, आज मेरे वतन की सरजमीन पे वो सब कुछ हो रहा है। बच्चों की इज्जतें महफूज नहीं है, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, गले काटे जा रहे हैं, रिश्वत सतानी है, जुल्म है, न जाने क्या क्या है। कोशिश हमने ये करनी है, ये वतन हमारा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है,
پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس شناخت پہ فخر ہے۔ اگر فخر کو جانچنا ہو جاؤ کسی باہر ملک میں، وہاں پہ دور سے پاکستان کا اتنا سا جھنڈا نظر آ جائے سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے وطن کی پہچان ہے۔ کوشش کریں، ہمارا گھر صرف پاکستان نہیں ہے، ہماری گلی پاکستان ہے، ہمارا محلہ پاکستان ہے، ہمارا صوبہ پاکستان ہے۔ افسوس کہ بنایا ہم نے پاکستان تھا لیکن بنا پنجاب ہے، بنایا پاکستان تھا بنا بلوچستان ہے، بنایا پاکستان تھا بنا KPK ہے، بنایا پاکستان تھا بنا سندھ ہے۔ آج پاکستان کی شناخت کوئی نہیں پیش کر رہا، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، تعصب ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان سے پہلی جو کھیپ آئی تھی 80 لاکھ مہاجرین تھے، 80 لاکھ مہاجرین جو صرف پنجاب میں آئے۔ سندھ تو دور تھا، وہاں تو اس سے بہت کم آئے، لیکن سندھ میں رہنے والا آج بھی مہاجر ہے، پنجاب میں تو کوئی بھی مہاجر نہیں ہے۔ سندھ میں رہنے والا آج بھی مہاجر ہے، 74 سال تک وہ مقیم نہیں ہوا، وہ مہاجر ہی ہے۔ پنجاب میں کوئی مہاجر نہیں، بلوچستان میں کوئی مہاجر نہیں، KPK میں کوئی مہاجر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ لفظ مہاجر بالادست قوتوں کی کراچی میں ضرورت ہے، اس نام پہ بھڑکایا اور لڑایا جانا ہے۔ آج تک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ خدارا جو شناخت رب نے دی ہے اسے اپنی شناخت بناؤ۔ صوبے تو تقسیم تو پہچان کے لیے ہے، یہ تو انتظامی بنیاد پہ ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے ہم کوشش کریں گے کہ جس نظریے پہ پاکستان بنا ہے اس نظریے پہ پاکستان کو قائم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔